اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جنت کی حوروں پہ سیکنڈ ویڈیو ہے۔ پہلے میں نے صرف تمہید باندھی تھی اور ہلکا سا آپ کو اشارہ دیا تھا کہ یہ حور ہے کیا چیز۔ اور میں نے اس پہ جو تحقیق کی ہے، جو بھی ریسرچ کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور میرا طریقہ یہ ہے کوئی بھی چیز کو تحقیق کرنے کا کہ میں ایک عام انسان کی حیثیت سے سرزمین پہ کھڑا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کیسے حل کروں، یہ چیز کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے پہلے میں اپنی عقل استعمال کروں گا، اس کے بعد ہی نا، اگر آپ کسی غیر مسلم کو مسلمان بناتے ہیں تو پہلے اس کی عقل کو اپیل کرتے ہیں، اس کے بعد قرآن دیتے ہیں، قرآن سمجھاتے ہیں۔ اس کو یہی سمجھائیں گے نا کہ اس کائنات کا ایک رب ہے، وہ ایک خالق ہے، وہی کریٹر ہے اور ہم سارے کریشنز ہیں۔ بالکل اسی لیول پہ ٹھہر کے اپنی عقل استعمال کرتا ہوں کہ آخر حور کا لفظ جو آ رہا ہے، 72 حوریں ملیں گی اور ان کے جسم پہ 120 جوڑے کپڑے ہوں گے اور وہ کپڑوں میں سے بھی اس کا جسم نظر آئے گا۔ وہ جس حور کے ساتھ ہم رات کو سوئیں گے اور ان کے ساتھ جو بھی ہوگا، پھر دوسرے دن وہ بالکل باکرہ ہو جائے گی، وہ کنواری بن جائے گی۔ یہ اس طرح کی روایات ملتی ہیں اور قرآن بھی کچھ کہہ رہا ہے حوروں کے بارے میں۔ اکثر عورتیں جو ہے، خاص طور پہ خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ یہ جب اگر مردوں کو حور ملے گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا؟ کوئی حورا ٹائپ کا کوئی آئٹم ہے وہاں پر جو ملے گا؟ کیا ساری جنت بھی جو ہے مردوں کی ہے، دنیا بھی مردوں کی ہے؟ سب کچھ آپ کے نبی نے یہ بھی کہہ دیا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ رہیں گی اور یہ بھی۔ تو یہ ایک طرح سے عورت کو ڈپریشن میں ڈالنا، اس کو گرا کے دیکھنا، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی باتیں ہیں۔ میں مجازی خدا ہوں، اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ مجھے کرنا پڑتا تھا سجدہ، تمہارے لیے فرض تھا اور میں فلاں مقام پہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ خیر، تو عام آدمی یہ سوچے گا کہ یہ حور کا چکر کیا ہے آخر۔ تو پہلے میں اپنی عقل سے سوچتا ہوں، پھر اس کے بعد قرآن میں دیکھتا ہوں۔ میری عقل سے جب میں مطمئن ہو جاؤں تو مجھے کیا ضرورت ہے قرآن دیکھنے کی؟ ایک چانس رہ جاتا ہے کہ بھئی میری عقل میں ہو سکتا کوئی فطور ہو، کیونکہ مجھے ایک بہکانے والا بھی ہے، ابلیس شیطان۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں انسان کو جنت میں جانے نہیں دوں گا، جہنم میں بھیج کے سکون لوں گا۔ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں اس کو گمراہ کروں گا۔ یہی بولا تھا نا اس نے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو پھر میں کیا کروں گا؟ اپنی عقل کو چیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کروں گا۔ اپنی عقل سے میں نے پہچان لیا اس کائنات کا ایک رب ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے آدم سے محمد تک سارے پیغمبر بھیجے علیہم السلام، اور کتابیں نازل کی، انبیاء بھیجے، آخری کتاب قرآن ہے۔ میں نے قرآن پہ بھی ایمان لا لیا، میں نے محمد الرسول اللہ پہ بھی ایمان لا لیا، کتابوں پہ، آخرت پہ کہ ایک دن مجھے اٹھنا ہے، جواب دینا ہے اپنی زندگی کا۔ میں نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حصہ اختیارات دیے ہیں، ایک حصہ اختیارات ساری دنیا کی چیزوں کو دیا ہے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا فیصلہ رکھا ہے۔ چاہو تو اللہ کے فیصلے کو بدل لو، جسے تقدیر کہتے ہیں، اچھے عمل سے اور جو ہے دعاؤں سے، اچھے اعمال سے، صدقات خیرات سے تم اپنی عمر بڑھوا سکتے ہو، جو بھی ہے۔ پھر ایک حصہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا، اسے نصیب کہتے ہیں، تجبیر۔ اس کے بعد کا حصہ ہے تقدیر، اس کے بعد کا ہمارا جو حصہ ہے وہ تدبیر۔ اس پہ میں بول چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں جب کوئی چیز کی تحقیق کرتا ہوں تو بالکل اسی طرح کہتا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دوسرا ایپیسوڈ بھی ختم ہونے والا ہے، آخر اب حور کا ذکر کب آئے گا؟ پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حور کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی 3 مخلوق بنائے ہیں۔ 3 فرشتے نور سے بنائے گئے، قرآن میں موجود ہے۔ ابلیس آگ سے بنایا گیا ہے، اس نے بھی اقرار کیا، وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ تیسرے ہم لوگ نوری، ناری، خاکی، ہم لوگ مٹی سے بنے ہیں۔ باقی کی یہاں جتنی مخلوق ہے سب مٹی سے بنی ہوئی ہے۔
کیونکہ زمین پہ رہنے والے زمین کی مٹی سے ہی بنیں گے نا. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حور جو ہے وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. اگر وہ فرشتوں کی بیویاں ہوتی تو پھر وہ ان کے ہسبینڈ وہاں پریشان ہو جاتے ہیں نا. پھر جہاں بھی حور کا ذکر آیا ہے وہ صرف 4 مرتبہ ہے قرآن میں، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہر جگہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے وہاں تم اور وہ بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں کی شراب پی رہے ہوں گے، وہاں کے پھل کھا رہے ہوں گے. مطلب اسی باڈی والی، اسی جسم والی ایک عورت کی ضرورت ہے وہاں پر. ایک نعمت کے طور پہ یہاں بھی عورت دی گئی ہے، وہاں بھی عورت دی جائے گی. ان کو نعمتوں کی طور پہ اچھے شوہر ملیں گے جو اچھی عورت ہوگی، جو بری عورت ہوگی اس کو جہنم میں سزا ملے گی، جس طرح برے مردوں کو سزا ملے گی. اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. چلیے میں یہ بات کرتے کرتے میں آپ کو صرف 4 صورتوں کے نام، نمبر اور آیت نمبر بتا دیتا ہوں تاکہ 7 منٹ مکمل ہو جائے. سب سے پہلے حوروں کا ذکر آیا ہے سورہ دخان میں، 44 نمبر کی صورت ہے اور 54 نمبر کی آیت ہے. 44 54 یہ یاد رکھ لیجیے. وَكَذَلِكَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ، اور ہم ان کی شادی ایک خوبصورت آنکھوں والی عورت سے کروا دیں گے. اور دوسرے میں سورہ طور ہے، 52 نمبر کی صورت ہے اور 20 نمبر کی آیت ہے. تختوں پر تکیے لگائے، صفے لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم نے بڑی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی عورت سے ان کے شادی کر دی، ان کے جوڑے بنا دیے. تیسرے میں سورہ رحمان میں بڑی تفصیل ہے اس کی، اور 70 72 73 آپ پورا پڑھ لیجئے. اور جو ہے چوتھے میں ہے 56 نمبر کی صورت ہے. اس میں 56 میں دیکھیے آپ سورہ واقعہ، تو آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. میں یہاں یہ مکمل کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اللہ میں جو کچھ بھی کہوں گا پوری حقیقت آج یہ قصہ ختم ہی کر دیں گے. یہ حوروں کا ڈاؤٹ، اور آپ بھی ہمیشہ کے لیے اس کو دل دماغ سے نکال دیجئے، بات کو پکا کر لیجئے. یعنی نکال دیجئے کا مطلب پکا کر لیجئے، ڈاؤٹ نکال دیجئے. السلام علیکم.